عزیز دوستو، حیاتیات یعنی بایولوجی کے بنیادی موضوعات کا ذکر ہم صرف ٹیکسٹ بورڈ کی نہم دہم کی کتاب کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے آپ نیٹ سے اوپن اسٹیک کی بایولوجی کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ضخیم اور قیمتی کتاب انٹرنیٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اپنی بات سیل وال اور نیوکلیس کے بارے میں مکمل کی تھی۔ آج ہم سیل کے دیگر اجزاء کی بات کریں گے، جس میں سائٹوپلازم، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، مائٹوکونڈریا، پلاسٹڈس اور دوسری چیزیں شامل ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پلانٹ سیل اور اینیمل سیل کا ذکر کرتے ہوئے 9 اجزاء کا ذکر کیا تھا، یعنی 9 پارٹس ہم نے اس میں لکھے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اور اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے نمبر 10 اور نمبر 11 کا اضافہ کیا ہے۔ نمبر 10 پر آپ کو رائبوسومز نظر آ رہے ہیں اور نمبر 11 پر سینٹریولز کا ذکر ہے۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ان نئے ناموں کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ نمبر 10 رائبوسومز اور نمبر 11 سینٹریولز۔ یہ سینٹریولز کی شکل بھی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نمبر 9 پر کلورو پلاسٹ کا ذکر کیا تھا، لیکن اب ہم نے اس کی جگہ کلوروفل کی جگہ کلوروپلاسٹ کر دیا ہے۔ کلوروپلاسٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، کروموپلاسٹ، کلوروپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ۔ آج ہم ان تمام اجزاء پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی بات سائٹوپلازم سے۔ سائٹوپلازم لیکوڈ ہوتا ہے، پلازما ہوتا ہے اور سیل کا ایسا حصہ ہے جو لیکوڈ ماس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے آپ سیل کے اندر بہتا ہوا سمندر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پانی اس لیکوڈ سبسٹانس کا بنیادی جزو ہے، اس لیے اسے شفاف مادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ سائٹوپلازم سیل میں کہاں موجود ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سائٹوپلازم سیل میمبرین اور نیوکلیس کے درمیان ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم سیل میمبرین کو اسی وجہ سے پلازما میمبرین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ پلازما کو تھامے رکھتا ہے۔ چونکہ سائٹوپلازم ایک سیلولر لیکوڈ ہے، اس لیے اس کی ایک خاص کیمیائی ترکیب ہے، اور یعنی کہ کیمیکل کمبینیشن اس کی اسپیسیفک ہوتی ہے۔ اس میں 2 اہم بائیو کیمیکل سبسٹانسز پائے جاتے ہیں۔ پہلا سبسٹانس سائٹوسول کہلاتا ہے، جو کہ آبی یا ایکویریس سبسٹانس ہے۔ دوسرا سبسٹانس دانے دار خلوی سیال یعنی کہ سائٹوپلازمک آرگینلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کو یہ دونوں نام اچھی طرح یاد رکھنے چاہیے۔ سائٹوپلازم کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا سائٹوپلازمک آرگینل ہے، جبکہ دوسرا حصہ اس کا سائٹوسول ہے۔ یاد رکھیں
کہ لیونگ باڈیز میں آرگن مکمل اور بڑے ہوتے ہیں جو کسی خاص نظام کو چلاتے ہیں، جبکہ آرگنیز چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ لیونگ باڈیز میں کسی نظام کو چلانے میں بے حد مددگار ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے سائٹوپلازمک آرگنیز کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کا ذہن یہ سوچ رہا ہوگا کہ سائٹوپلازم کا یہ کیمیکل سبسٹانس لیونگ باڈی یا زندہ اجسام میں کیا کام یا فنکشن انجام دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی کے لیے ضروری یعنی وائٹل کیمیکلز کے اسٹور ہاؤس کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا فنکشن ہے۔ ہم نے پہلا فنکشن سائٹوپلازم کا سمجھا۔ پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ زندگی کے لیے ناگزیر انایویٹیبل وائٹل کیمیکلز کے لیے اسٹور ہاؤس کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اب آپ یہ بات اپنی یادداشت میں شامل کر لیں کہ زندہ رہنے کے لیے لیونگ باڈی کو ہر وقت میٹابولک فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے، میٹابولک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ میٹابولک پروسیس کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ یہ میٹابولزم دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک یہ گلوکولائسس کا پروسیس کرتا ہے اور دوسرا یہ پروٹین سنتھیسائز کرتا ہے۔ دیکھیے سنتھیسائز کا مطلب ہوتا ہے کسی ضروری کیمیکل کی تیاری۔ گلوکولائسس کا عمل دراصل گلوکوز یا شوگر کی تیاری یا اس کی تقسیم کا عمل ہے، جبکہ پروٹین سنتھیسائز پروٹین کی بناوٹ کا عمل ہے۔ یہ دونوں عمل سائٹوپلازم میں انجام پاتے ہیں۔ سائٹوپلازم کے مختلف حصوں میں دراصل ایک ہی وقت میں بہت سے میٹابولک ری ایکشنز کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسے میٹابولزم کا کارخانہ کہا جاتا ہے۔ سائٹوپلازم کا دوسرا حصہ جو گرینیولز پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی قسم کے گرینیولز موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً اینڈوپلازمک ریٹیکولم ایک پارٹ ہے، گولجی کمپلیکسز اس کا ایک اور پارٹ ہے، مائٹوکونڈریا اس کا ایک اور پارٹ ہے، اور پلاسٹکس اس کا ایک اور اہم پارٹ ہے۔ سینٹوسس بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور رائبوسومز کو بھی ہم اسی حصے میں پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویکیوز پائے جاتے ہیں۔ یہ ویکیوز اینیمل اور پلانٹ سیل میں تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ آپ ان میں سے زیادہ تر چیزوں کی فیگر 2.3 اور 2.4 میں 9/10 کی بایولوجی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اینڈوپلازمک ریٹیکولم کا، یعنی کہ اینڈوپلازمک ریٹیکولر کو اب ہم EPR کہیں گے۔ یہ یاد رکھیے، ذہن نشین رکھیے، کنفیوژن نہ ہو۔ اینڈوپلازمک نہیں بلکہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، یہ EPR ہم اسے کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم رف EPR کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم اسموتھ EPR سے تعبیر کرتے ہیں۔ EPR ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ یہ نیٹ ورک پروٹوپلازم کے اندر کام کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورک میمبرین یعنی جھلی سے بنی ہوئی نالیوں اور نلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ EPR کا یہ نالیوں اور نلیوں کا یہ جال تمام سائٹوپلازم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔
یہ پروٹوپلازم سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اور یہ نیٹ ورک پروٹوپلازم کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے اور پورے سائٹوپلازم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہی ہیں کہ چینلز اور ٹیوبیولز کو ہم نالیوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہارڈ ویئر کی زبان میں ہم ان نالیوں کو پائپ کہتے ہیں۔ یہ نالیاں بظاہر پلازما میمبرین اور نیوکلیئر میمبرین سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ رف ای پی آر میں ریبوسومز موجود ہوتے ہیں۔ یہ رائبوسومز ہم انہیں آر این اے بھی کہتے ہیں۔ آر این اے ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس میں سمجھیں کہ ایک خمدار بینڈ کیا ہوا پائپ ہے جس کے اوپر بہت سارے فلیگز لگے ہوئے ہیں، اسی کو ہم آر این اے کہتے ہیں۔ اسموتھ ای پی آر میں رائبوسومز نہیں پائے جاتے۔ اب ہم ای پی آر کے فنکشنز کی بات کرتے ہیں۔ ای پی آر سیل کے اندر ضروری یعنی کہ لازمی قسم کے مٹیریل کو سنتھسائز کرنے اور ٹرانسپورٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ای پی آر سیل میں اپنی شیپ ای پی آر سیل کو اپنی شیپ قائم رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ بیماریوں کے علاج کے لیے ہم جو دوائیں کھاتے ہیں ان کے مضر اور ایڈورس ایفیکٹس کو بھی ختم کرنے میں یہ ای پی آر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید جو اس سے بچ گئے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے ہماری چوتھی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے AJ's لرننگ لیب، امین جمال کے ساتھ۔